نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، تمام عالم میں جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں سب کی خدمت میں آداب پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے سبھی میرا آداب قبول فرمائیں۔ آپ کی خدمت میں عبدالصمد چشتی نظامی پیش ہوں آپ کی خدمت میں۔ آج کا موضوع ہے فضائل درود پاک، ایک مختصر سا بیان ہے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سب سے پہلے درود پاک پڑھیں سب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ اللہم ابلغ عنا نبینا و شفیعنا و حبیبنا افضل الصلاۃ و تسلیم۔ اے اللہ ہمارے نبی اور ہمارے شفیع اور ہمارے حبیب کو ہماری طرف سے سب سے افضل درود و سلام پہنچا دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت پر بے شمار احسانات ہیں۔ اگر کوئی شخص ان احسانات کو شمار بھی کرنا چاہے تو ناممکن ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ہم نے اپنے خالق و مالک کو پہچانا اور ایمان کی عظیم دولت ہمیں نصیب ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی ہمیں قرآن نصیب ہوا، روزے نصیب ہوئے، نماز، حج اور زکوٰۃ جیسی نعمتیں حاصل ہوئیں۔ مختصر بات تو یہ ہے کہ دین و دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ہمیں حاصل ہیں، وہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہی نصیب ہوئی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام زندگی اپنی امت کے لیے بے چین رہے، اپنی امت کے لیے راتوں کو روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے۔ شب معراج میں بھی امت کا خیال، آخری حج کے موقع پر میدان عرفات میں آخری خطبے میں بھی اپنی امت کی فکر اور پوری امت کے لیے دعائیں۔ انتہا یہ ہے کہ جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تب بھی آپ کی زبان مبارک سے امتی امتی نکل رہا تھا۔ قیامت کے دن جب کوئی کسی کا ساتھی نہ ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہم گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی ایسے اونچے شان والے، ایسے عظیم احسانات فرمانے والے آقا و مولا پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجا کریں۔ حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہمارے اوپر ہیں ان کا حق تو ایک ذرہ برابر بھی ہم سے ادا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو درود و سلام بھیجنے کا حکم فرمایا، اور مزید کرم یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے کے بدلے میں ہمیں بے انتہا اجر، ثواب اور دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرمائیں اور عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ قرآن کریم کے اس حکم کے مطابق ہمارا فرض ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف بھیجا کریں، تاکہ خدا اور رسول کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ ہمیں دین و دنیا کی نعمتیں بھی حاصل ہو سکیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کی 10 خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں اور 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوگا۔ یا ربی صلی
وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اے میرے رب درود و سلام نازل فرما ہمیشہ ہمیشہ اپنے حبیب پر جو کہ ساری مخلوق میں بہتر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 70 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لیے 70 بار دعا کرتے ہیں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم مجھ پر درود پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے خواہ تم کہیں بھی ہو۔ طبرانی نے اوسط میں روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص درود لکھے کسی کتاب میں تو فرشتہ ہمیشہ اس پر درود بھیجتے رہیں گے جب تک میرا نام اس کتاب میں لکھا رہے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا مال بڑھ جائے تو یہ درود پڑھا کرے۔ اگر کوئی یہ شخص چاہتا ہے کہ میرا مال بڑھ جائے تو اس کے لیے درود شریف فرمایا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات۔ ترجمہ: اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ کے بندے اور رسول ہیں رحمت نازل فرما، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں پر بھی رحمت نازل فرما۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص ظہر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے تو روزگار اچھا ہوگا اور قرض ادا ہوگا۔ درود شریف یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ تو درود بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر۔ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اس کی تمام تفکرات اور تمام حاجتیں پوری کر دی جاتی ہیں اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب تمہیں اختیار ہے کہ چاہے کم بھیجو یا زیادہ۔ علامہ سخاوی نے ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ 3 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک وہ شخص جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو ہٹائے، دوسرا وہ شخص جو میری سنت کو زندہ کرے، تیسرا وہ شخص جو میرے اوپر کثرت سے درود بھیجے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مصیبت زدوں کی مدد کرنا یعنی ان کے کام آنا کس قدر اونچا کام ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے والا شخص قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ مگر افسوس ہے کہ آج ہم نے دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کی خدمت کرنا، مصیبت یا پریشانی کے وقت دوسروں کے کام آنا، ان تمام باتوں کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں جن میں غریبوں، محتاجوں اور مصیبت زدہ لوگوں کی خدمت کرنے کا اور ان کا ساتھ دینے کی تاکید فرمائی ہے اور اس کے بدلے میں بے انتہا اجر و ثواب دینے کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ مگر مقام افسوس یہ ہے کہ ہم ان باتوں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگرچہ بہت سے خدا کے بندے ایسے بھی ہیں جو صرف اللہ کے لیے دوسروں کی مدد کرتے ہیں، مصیبت اور پریشانی کے وقت ان کے کام آتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اپنی رحمت سے نوازتا ہے اور آخرت میں بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ دوسروں کی خیر خواہی چاہنے والا شخص ہمیشہ رحمت خداوندی کے زیر سائے رہتا ہے۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ جب صرف خیر خواہی چاہنے والا رحمت خداوندی کے زیر سائے رہتا ہے تو خیر خواہی کرنے والا، دوسروں کی مدد کرنے والا اور دوسروں کے کام آنے والے شخص کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی مخلوق کی خدمت اور غریب اور محتاجوں اور پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درود پاک کا اتنا اونچا عمل ہے درود پاک
کہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ تو اللہ پاک بھائی زیادہ سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہم درود بھیجیں۔ اور درود پاک جو ہے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ درود ہیں جو میں بیان کروں گا انشاءاللہ، جن کی فضیلتیں ہیں الگ الگ، تو یہ پارٹ 2 میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اور وہی درود تاج ہے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ پاک بھائی اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو یاد ہونا چاہیے ہر مسلمان کے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔